خواتین حضرات السلام علیکم۔ آفتاب رضوی ٹاکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک ویلاگ ڈالا تھا کہ میرے عہد کے مقررین، تو میں نے 70 کی دہائی کے لوگوں کی بات کی تھی جو کراچی سے طلبہ شہر بدر ہوئے تھے ایوب خان کے زمانے میں، اس کی بات کی تھی۔ تو اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آفتاب صاحب، ایک تو آپ بہت سارے لوگوں کو بھول گئے ہیں اس میں، جو یقیناً میں بھول گیا تھا، آپ ایک پروگرام دوبارہ کریں۔ تو آج یہ جو پروگرام ہے یہ میرے عہد کے مقررین کا دوسرا حصہ ہے، یعنی پارٹ 2 ڈیبیٹرز آف 1970۔ پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ مجھ سے، چونکہ میں اسکرپٹ نہیں پڑھتا ہوں، فی البدی بولتا ہوں، تو مجھ سے 2-3 ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی کہ نشاندہی کی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی میں آن اسکرین بھی وضاحت پیش کر دوں۔ ایک تو تردید یہ ہے کہ اسد اشرف ملک صاحب، جو کہ ہمارے دور کے بہت بڑے مقرر بھی تھے، وہ ڈی آئی جی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آئی جی کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے۔ دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جو میں نے 4 شہر بدر ہونے والے طالب علموں کا تذکرہ کیا تھا جو ایوب خان کی تحریک میں ہوئے تھے، جس میں جوہر حسین اور معراج محمد خان بھی شامل تھے، تو میں روانی میں شائستہ زیدی کو جوہر حسین کی بہن کے بجائے معراج محمد خان کی بہن کہہ گیا تھا۔ تو اس پہ کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور تبصرے بھی کیے، تو میں اس کی بھی وضاحت چاہتا ہوں کہ شائستہ کرار، شائستہ بیزار اور شائستہ زیدی، تینوں ایک ہی نام ہے، یہ جوہر حسین صاحب کی بہن تھی، تاج حیدر صاحب کی بہن تھی، پروفیسر کرار کی بیٹی ہیں۔ اور مجھے یہ غلطی اس لیے بھی زیادہ بھاری پڑی کہ یہ سب لوگ میری بیوی کے خالائیں ہیں اور ماموں ہیں، تو یہ ذرا غلطی میرے پر بھاری پڑی۔ دوسری چیز یہ کہ انہی کے خاندان میں صادقہ صلاح الدین ہے، اب یہ اپنے زمانے میں صادقہ کرار ہوتی تھیں۔ تو مجھے 1967 کی ایک ڈیبیٹ یاد ہے جس میں کہ یہ یونیورسٹی کی، کراچی یونیورسٹی کی جوائنٹ سیکرٹری ہوتی تھیں اور سلیم جہانگیر صدر ہوتے تھے۔ وہ میرے خیال میں میرا پہلا مباحثہ تھا، 67-68 کی بات ہے، میں شاید 15 سال کا 16 سال کا ہوں گا۔ تو اس میں ان کو دیکھا تھا، بڑی دہشت تھی کہ اتنے بڑے بڑے مقررین کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے چڑھتا رہا۔ ایک اور بات جو لوگوں نے مجھ سے کہی، وہ اردو مقرر کے حوالے سے تو ہے ہی، وہ یہ ہے کہ میں نے انگریزی مقررین کے نام نہیں لیے یا کم لیے۔ تو آج میں آپ کو اپنے زمانے کے 3 بڑے انگریزی کے مقررین کے تصویریں بھی دکھاؤں گا اور نام بھی بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس دور میں یہ مجھ سے سینئرز ہیں سارے، فن مقرری کے لوگ جو ہوتے وہ اپنے اپنے شعبے میں کتنی زیادہ ترقی کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو مظفر حسین شاہ صاحب تھے، جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ رہے اور ایس ایم لاء کالج جو کراچی یونیورسٹی سے انگلش ڈیبیٹس میں آتے تھے، بہت مارکت الآراء مقرر تھے، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی عہدہ سنبھالا، اسپیکر کا بھی عہدہ سنبھالا۔ اس کے بعد ایک ہوتے تھے شاہد عزیز صدیقی صاحب، جنہوں نے سی ایس پی کیا، کمشنر کراچی رہے، فیڈرل سیکرٹری رہے، یہ بھی بہت شعلہ بیان مقرر تھے اور یہ فیڈرل سیکرٹری تک پہنچے۔ اور ابھی بھی جو حیات ہیں اور ہمارے درمیان ہیں وہ جاوید جبار صاحب ہیں۔ جاوید جبار صاحب نہ صرف ایک مارکت الآراء مقرر، دانشور، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور آج میں اس پروگرام کی جو اختتام کروں گا وہ جاوید جبار صاحب کی ایک انہوں نے 4 منٹ کی تقریر کی تھی انڈیا کے تھنک ٹینک کے سامنے، اس پہ کروں گا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقرری، فن مقرری اور کتابوں کا پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم دوبارہ اردو مباحثوں کی طرف آتے ہیں، اور بیچ میں جب میرے دور کے انگریزی مقرر آئیں گے تو ان کی بھی بات کروں گا۔ میں نے اصل میں جب مباحثے شروع کیے تھے تو اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کے میں نام بھول گیا۔ مثال کے طور پہ میں حسین حقانی کو بھول گیا۔ حسین حقانی سے کون واقف نہیں ہے؟ حسین حقانی تو جمعیت کے بھی ناظم تھے وہاں، اور یونیورسٹی آف کراچی کے صدر بھی تھے، پھر پاکستان کے ایمبیسڈر بھی تھے اس میں امریکہ میں، اور نیشنل کالج سے تقریر کرتے تھے۔ مجھ سے جونیئرز میں انجم رفعت اللہ بہت شاندار مقرر تھا، وہ مجھ سے جونیئر تھے۔ محمود غزنوی بہت شاندار مقرر تھے، بہت ہی باکمال مقرر تھے، وہ بھی جونیئر تھے، وہ شاید کراچی یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے۔ ایک اور صاحب ہوتے تھے نون میم دانش، بہت باکمال مقرر، وہ بھی ایسے ہی تھے کہ ہم سے جونیئر تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں اردو اور انگلش تو ڈیبیٹ ہوتی تھی، پنجابی ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی، اور پنجابی ڈیبیٹ میں جو خاتون بہت مشہور تھیں وہ تھی غنچہ جعفری۔ اب میں آپ کو کچھ تصویریں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی تصویر میں اپنی دکھا رہا ہوں، میں کسی مباحثے میں موافقت میں تقریر کر رہا ہوں، تو یہ آپ دیکھیے۔ اور دوسری جو ہے یہ تصویر، یہ بھی میری تصویر ہے، یہ بھی میں کسی مباحثے میں ہوں، اور غالباً این ای ڈی کا کوئی مباحثہ ہے۔ تیسری تصویر جو ہے
یہ ایک ہمارے دوست NED کے ساتھی تنویر عالم صاحب کی تصویر ہے۔ تنویر عالم کو خصوصیت یہ حاصل تھی کہ یہ انگریزی اور اردو کے تو بہت ہی باکمال ڈیبیٹر تھے، لیکن پنجابی کے بھی اتنے ہی باکمال ڈیبیٹر تھے۔ تو میری اپنی تاریخ میں، میری اپنی زندگی میں تنویر واحد آدمی ہے جو کہ 3 زبانیں روانی سے بولتا تھا اور ایک ہی جتنی اچھی بولتا تھا۔ یہ تنویر کی تصویر ہے۔ ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں اور تنویر عالم کراچی یونیورسٹی میں ٹرافی لے رہے ہیں احمد اسحاق یادگاری مباحثے کی، اور اس میں جو بیچ میں کھڑے ہیں بینر وہ لگائے ہوئے بیج، یہ سردار رحیم ہے جن کا باربیکیو ٹونائٹ ہے، یہ اس وقت یونیورسٹی کے صدر تھے۔ ان کے برابر میں پروفیسر احسان رشید ہیں جو کہ وائس چانسلر تھے، اور پھر غالباً عبید اللہ علیم صاحب ہے۔ اس کے علاوہ ایک پنجابی ڈیبیٹ ہے جو کہ ہم نے NED میں کی تھی، اس میں شفیع عقیل صاحب جو ہیں وہ پنجابی مقررین کو نشان ظفر عطا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک کراچی میں تنظیم ہوتی تھی RCD اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، یہ ہمارے دوست جاوید اقبال نے بنائی تھی۔ جاوید اقبال بھی بہت بڑے آدمی ہیں اور بہت پبلک ریلیشننگ کے تو ہم کو بادشاہ کہتے ہیں۔ تو جاوید اقبال نے ایک میٹروپول میں ایک تقریب کی تھی جس کا مباحثہ تھا، جس کا مجھے اور مشفع احمد کو نشان ظفر ملا تھا۔ تو یہ بھی تصویر دیکھیے، میں اور مشفع شیلڈ لے رہے ہیں، جاوید اقبال کھڑے ہیں، ان کے پیچھے سید جعفر احمد کھڑے ہیں۔ جعفر احمد بھی مجھ سے جونیئر تھا لیکن بہت کمال کا مقرر تھا، اور پھر پاکستانی اسٹڈی سینٹر کراچی یونیورسٹی کا شاید چیف بھی تھا۔ اور جو ٹرافی دے رہے ہیں وہ ہیں ABA حلیم صاحب جو کہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے۔ اسی مباحثے کی ایک تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونے پہ جوہر حسین، پھر شاہد حسین بخاری، پھر جاوید اقبال، پھر ایک خاتون ہے مجھے نہیں معلوم کون ہے، ABA حلیم، سید جعفر احمد، اور نیچے بیٹھے ہوئے انور علی رومی، مشفع احمد، آفتاب رضوی اور بہرام آتش بند۔ اسی طرح ایک اور تصویر ہے جس میں کہ انعام دیا جا رہا ہے ہمارے عروج احمد علی کو، یہ بھی تصویر دیکھیے۔ اب ایک میں آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا تھا کہ ایک ادبی عدالت ہوتی تھی جس کو ہم محاکمہ کہتے تھے، اور اس محاکمے میں ایک موضوع دیا جاتا تھا، اس پہ دلائل استغاثہ اور صفائی کرتے تھے، پیوری جوری ہوتی تھی۔ تو ہم نے NED میں ایک ایسے ہی ادبی محاکمہ کیا تھا، عوام بنام سیاست دان۔ تو آپ ذرا اس کی میں تصویر دکھا رہا ہوں، ذرا آپ دیکھیں کہ جیوری میں کتنا بڑا آدمی اور کتنا مصروف آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور ہم سب جو پیچھے کھڑے ہیں ہم سب مختلف وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی ہیں۔ اس میں جو جیوری میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہیں پروفیسر شائستہ زیدی، اس کے برابر میں ہے پروفیسر محمد فائق، اس کے برابر میں اس وقت کے جنگ کے ایڈیٹر سید محمد تقی صاحب، چیف جسٹس ہیں مرزا علی اظہر برلاس مرحوم جو کہ ڈان کے ایڈیٹر صفدر برلاس کے والد بھی ہیں، اور اس کے بعد بیٹھے ہوئے مختار رانا۔ مختار رانا ایک ملتان سے بہت انقلابی پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی تھے، تو وہ بھی ہمارے لیے خاص طور پہ آئے تھے۔ پھر ہمارے استاد ہیں پروفیسر فہیم احسن، اور وکلا میں پیچھے میں ہوں، سردار حنیف ہے، یہ بھی باربیکیو والے ہیں، وہاب صدیقی ہے، ملکہ جعفری ہیں، محمد شائخ ہے جو اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈیبیٹر تھا، اور مرحوم اعزاز الدین شاہ ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ بزم طلبہ نے ہم پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، اور بزم طلبہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بزم طلبہ کی تصویر دکھاتا ہوں، اختتام کی تصویر ہے یہ۔ اس میں کم از کم 90 طالب علم موجود ہیں جو مختلف چیزوں میں انعام لیا ہے، جس میں قرأت بھی ہے، کوئز بھی ہے، شاعری بھی ہے، مکالمہ بھی ہے، محاکمہ بھی ہے، اردو ڈیبیٹ، انگلش ڈیبیٹ، سندھی ڈیبیٹ، پنجابی ڈیبیٹ۔ یہ 100 لوگوں کا اجتماع ہے۔ جب یہ سال میں ایک بار ہوتا تھا تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ پورا شہر اس کا انتظار کرتا تھا، پوری رات مباحثے سنے جاتے تھے۔ اچھا، اب آپ آئیے، ایک ہم NED میں پروگرام کرتے تھے فیس ٹو فیس، روبرو۔ اس میں ہم نے اپنے وقت کے تمام بڑے لوگوں کو بلایا تھا، جس میں کہ افتخار عارف بھی شامل تھے، حسینہ معین تھیں، ظہیر عباس تھے۔ ایک تقریب میں ہم نے پروین شاکر اور مشکبار فاطمہ کو، اور بیڈمنٹن کا چیمپئن ہوتا تھا الطاف حسین، وہ ہمارے NED کا تھا، ان کو بلایا تھا۔ اب آپ یہ تصویر دیکھیے کہ اس تصویر میں پروین شاکر ہیں آگے، مشکبار فاطمہ ہیں، اور پروین کے پیچھے میری وائف ہیں صوفیہ جمالی، جو اب وائف ہیں، اس وقت صوفیہ جمالی تھی، اب صوفیہ آفتاب ہے، پھر نیلوفر ہے، اور پھر ہماری یونیورسٹی کا عرفان بروئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس عمر کے لوگ تھے جو کہ اس ہمارے پروگراموں میں آتے تھے۔ اور اسی طرح ایک دوسری تصویر بھی ہے فیس ٹو فیس کی، جس میں ہوں، الطاف ہے، ایک کوئی اسٹرالوجر ہے، پروین شاکر ہے، اور مشکبار فاطمہ ہے۔ ریڈیو کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ کہا تھا
کہ ریڈیو کے بزم طلبہ نے بہت لوگ پیدا کیے، بڑے لوگ پیدا کیے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ آپ کو بزم طلبہ کے نکلے ہوئے طلبہ و طالبات ایک عرصے تک اس شہر کے پورے تخلیقی، تعمیری اور فکری افق پر نظر آئے ہیں۔ ایک تصویر میرے پاس بڑی نادر تصویر ہے، اور یہ تصویر ہے جناب میرے خیال میں کسوٹی کی۔ اس میں جناب کونے پہ کھڑے ہوئے حیدر امام رضوی بہت باکمال مقرر تھے، ہمارے بہت قریبی دوست تھے، اور مقرری کے بعد بلکہ بعد میں مباحثوں میں جج بھی بنتے تھے، اور ان پر یہ بھی الزام تھا کہ یہ مجھے انعام دیتے ہیں جبکہ میں اس کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہمارے بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے مقرر۔ اس کے برابر میں قریش پور صاحب جو کسوٹی کے میزبان ہوتے تھے، پھر ناظم الدین ناظم صاحب ہیں جو نیلام گھر کرتے تھے اور کوئز ماسٹر بھی، کوئز کے بھی پروگرام کرتے تھے۔ ضیاء الرحمن ضیاء کوئز کا بہت بڑا نام ہے، اور کونے میں ایک ایسے صاحب کھڑے ہوئے ہیں عابد علی بیگ، جو کہ ریڈیو ہانگ کانگ بہت عرصے تک چلاتے رہے ہیں، آج کل لندن میں مقیم ہیں، اور اس قدر شاندار آواز ہے ان کی کہ اس آواز کی بدولت یہ اپنی آواز ہی ان کی پہچان ہے۔ آواز کے حوالے سے یاد آیا کہ ریڈیو ہی پر ایک اور آواز بہت گونجتی تھی، اور اس آواز کو آپ نے بعد میں بھی بہت زیادہ سنا ہے، وہ تھی کمانڈر روشن خیال کی۔ یہ اس زمانے میں ریڈیو بھی میں ڈرامے بھی کرتے تھے، مقالے بھی پڑھتے تھے، خبریں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد نیوی سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی، نیوی کی موجودگی میں بھی اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی بہت عرصے تک یہ 14 اگست اور 23 مارچ کی پیریڈ جو ہے اس کی کمنٹری کرتے رہے۔ روشن خیال حمایت علی شاعر صاحب کے بیٹے ہیں، اور اس حوالے سے ہم روشن کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بزم طلبہ کا پروڈکٹ ہے۔ اب میں نے اتنے سارے لوگوں کے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، مجھے ایک میسیج آیا اسی پہ کہ 3 خواتین نے، ایک شائستہ نے مجھ سے شکایت کی کہ آفتاب بھائی آپ ہم 3 بہنوں کو کیسے بھول گئے، اور وہ 3 بہنیں جو ہیں وہ یقینی طور پر میں بالکل میرے اس سے اجل ہو گئی، کیونکہ یہ پہلے تو 2 سسٹرز ہوتی تھیں، کشور غنی، منور غنی، فائزہ صدیقی، سعدیہ صدیقی۔ یہ تھیں شائستہ فصیح، شگفتہ فصیح اور شہناز فصیح۔ یہ 3 سسٹرز تھیں، اب مجھے یاد نہیں ہے کس جگہ سے آتی تھیں، لیکن یہ ہمارے مباحثوں کی دنیا کا ایک بہت معتبر نام تھی۔ تو میں دوبارہ کہتا ہوں، شہناز فصیح، شگفتہ فصیح اور شائستہ فصیح۔ اب ہم ایک بار پھر اپنے NED کے زمانے میں ان مقررین کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے تھوڑا سا آگے تھے، یا ہمارے ساتھ تھے، یا ہمارے آگے تھے۔ خالد رزاقی صاحب بہت اچھے انگریزی کے مقرر تھے، وہ اب پروفیسر ایلینوائے انسٹیٹیوٹ میں ہیں۔ شاہ جمشید جامی بہت اچھا مقرر تھا، وہ اوہایو یونیورسٹی میں ڈاکٹر ہیں۔ عروج احمد علی، عرفان علی، سیما انصاری ہم مجھ سے 1 سال سینئر تھی، اور بے نظیر کی یہ ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی تھیں، اور انہوں نے ورلڈ بینک میں بھی کام کیا، انگریزی کی بہت اچھی مقرر تھی۔ آصف رضوی، ابھی میں آپ کو ان کی تقریروں کے کچھ کلپس دکھاؤں گا کہ تصویریں۔ آصف رضوی کا آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ طالب علمی میں آصف رضوی، فردوس شمیم، تنویر عالم اور سیما انصاری، یہ جہاں 4 لوگ پہنچتے تھے وہاں کسی اور کو ٹرافی ملنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ان کو اگر کوئی ٹکر دیتا تھا تو وہ عروج احمد علی دیتا تھا، جو کہ ڈان کے ایڈیٹر احمد علی مرحوم کا بیٹا تھا۔ تو ان کی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب بتانا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو فن مقرری ہوتا ہے نا، اور جو اس میں ٹریننگ ہوتی ہے ریڈیو سے، ٹی وی سے، یا اساتذہ جو ٹریننگ کرتے تھے، یہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ مقابلے ہمیں ہارنا سکھاتے ہیں، اور ہار کے ہم دوبارہ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مقرری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خوف لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی پاور آف ایکسپریشن بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کی پاور آف ایکسپریشن بڑھ جاتی ہے تو آپ دوسرے کو کنونس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی مقرر مجھے آپ ایسا بتا دیں جو کہ اپنی عملی زندگی میں پیچھے رہ گیا ہو، جس کو بولنا آتا ہے، جس کو سمجھانا آتا ہے، جو بات کر سکتا ہے، جو سن سکتا ہے، اس کو اللہ ویسے بھی برکت ڈالتا ہے اور وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ سیما انصاری ورلڈ بینک تک گئیں، بے نظیر کے ایڈوائزر رہیں۔ آصف رضوی اگر کاروں کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈس موٹر، پھر اس نے کیا لانچ کیا لکی موٹرز کے ساتھ۔ فردوس شمیم نقوی سے کون واقف نہیں ہے؟ فردوس شمیم نقوی نے تو یہ ایک انٹیگریٹی جس کو کہتے ہیں نا، ایک جو وفاداری، اس کا ایک ثبوت قائم کیا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں ایک اور صاحب بھی ہوتے تھے، آصف مسعود جامی صاحب، یہ جمعیت کے ہوتے تھے، غالباً یونیورسٹی کے صدر بھی تھے، یہ بھی بہت اچھے مقرر تھے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ آصف رضوی جو ہے اس تصویر میں
اے بی حلیم صاحب مہمان خصوصی ہیں, علی نواز جوکی ہیں, آصف ہے, عروج احمد علی کو انعام دے رہے ہیں, اور پیچھے مبشر اسلم اور اقبال کھتری کھڑے ہیں. اسی طرح ایک اور تصویر ہے, یہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ فردوس شمیم کبھی اتنے دبلے بھی ہوتے تھے. یہ فردوس و آصف کی تقریر ہے. یہ انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان سے ڈکلیمیشن کانٹیسٹ جیتا تھا, اور یہ اس ٹرافی کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح ایک تصویر ہے جو کہ یہ بھی نیشنل بینک کی ہے, لیکن اس میں آصف ہیں ٹرافی لے رہے ہیں, اور بیچ میں جو صاحب کھڑے ہیں وہ پروفیسر سرشار صدیقی صاحب ہیں. سرشار صدیقی صاحب سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے. یہ ایک اور تصویر ہے جس میں کہ بیگم اینٹی مرزا ہیں, عروج احمد علی ہیں, آصف رضوی ہیں, اور ایک تصویر میں سیما بھی ہیں, آصف بھی ہیں, یہ سب ہیں. اور یہ آخری تصویر ہے جس میں کہ فردوس اور تنویر ٹرافی لے رہے ہیں, اور رحیم ان کو دے رہے ہیں ٹرافی. میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ میں اس کا اختتام کروں گا جاوید جبار صاحب کے ایک ڈائلاگ پہ, جو انہوں نے کوئی آج سے 4 سال پہلے ہندوستان میں کسی تھنک ٹینک کے سامنے کیا تھا. اس میں 6-7 لوگ بیٹھے تھے. آڈینس سے جنرل بخشی جو انڈیا کے آرمی چیف تھے فارمر, وہ بہت ایگریسو تھے, اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان کے برابر میں جاوید اختر جو کہ پاکستان دشمنی کے نام سے مشہور ہیں, اور نہ معلوم کیوں ہیں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے خلاف, وہ بیٹھے تھے. جاوید جبار صاحب کا جب بولنے کا وقت آیا, آپ یہ دیکھیے گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دکھائیے کہ دیکھیے جب آپ کو بولنا آتا ہے نا, جس طرح حضرت علی کا قول ہے نا کہ بولو کہ پہچانے جاؤ, کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جاوید جبار کے اس میں تقریر میں جو اس نے پاکستان کا ریشنل بیان کیا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ بہت پڑھے لکھے ہیں, آپ میں پاور آف ایکسپریشن ہے, آپ دلیل دے سکتے ہیں, تو پھر آپ شعر کی کچھار میں جا کے شعروں کے بہت بڑے نرغے میں بھی رہ کے سب کو خاموش کرا سکتے ہیں. تو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں, 7 منٹ کی ویڈیو ہے. تو یہ میرا اس سلسلے کا دوسرا پروگرام تھا. میرے عہد کے مقررین حصہ دوں, جتنے مجھے یاد آ سکے میں نے نام لیے ہیں. ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں, بہت قریبی لوگوں کو بھی بھول سکتا ہوں, تو اب میں اگر کسی کو بھول گیا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ہم سب مختلف مقابلوں میں شرکت کرتے تھے, مختلف کالجز سے آتے تھے, ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے, لیکن مقابلہ صرف اتنی ہی دیر ہوتا تھا جتنی دیر کے کوئی مباحثہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ساتھ کافی پیتے تھے, ساتھ چائے پیتے تھے, ساتھ قہقہے لگاتے تھے. تو ماحول ایک اتنا محبت والا اور اخلاقیات والا ہوتا تھا کہ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا, تو اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جنرل بخشی. Please forgive me, but the dominant impression that I got from the very learned presentations made by all the erudite gentlemen here is that peace is about to break out with Pakistan. Please put your hands on your heart and tell me if that is objective reality. I'm very sorry to state the panel was representative, just less one dissenting note from Mr. Javed Akhtar, which was on a realist level. All with the same opinions, and I'm afraid you don't have a discussion then. And we will not get to conclusions which are realistic. We can propel ourselves forward to peace by patting ourselves on the back. We are not getting there. All this talk about people, please don't forget, the people of this country have elected this present government, which everybody here has blamed for whatever is the impasse between relations. You must understand, I think, a very perceptive point, and it came from a non-academic, a non-military or a diplomat, and that was Mr. Javed Akhtar. It is a question of the clash of two nationalisms. And there is something happening here in this country. Right-wing nationalism is on the rise. And it is on the rise because the people of this country feel they have been kicked around enough. If you've suffered 60,000 deaths, we have suffered 80,000 starting from Punjab. General Bakshi, that's a question masquerading. That's a comment masquerading as a question. No, it is, I would say, because at the end of it, we are supposed to come to conclusions. And they will be absolutely subjective. May I have your comments on this comment, please? Okay. Any questions, please? Yeah. But that gives me... But Sir, thank you very much for the compliment, but I beg to differ with you on one point.
people who are kicked around, who are these people? The fact is that the fundamentalism and reactionary forces in this country are brought by the privileged, not the people who are kicked around. People who are in bonded labor, people who are landless laborers, people who sleep on the payments of metropolis, these are the people who are kicked around. This is the fascists. These are the curse on this country who are raising the temperature of this so-called Hindu nationalism. They want to make India Hindu Pakistan. They are as dangerous as the Pakistani right-winger. May I just come in with your permission, Bharat Bhushan Saab? I will try to remain cool. I will not become intense, but I do want to submit that I am surprised and disappointed that this discussion has gone to the level of questioning the very rationale for Pakistan. I don't recall any of the Pakistani participants questioning the rationale for the existence of the Indian state, which came into existence for the first time in 1947. Pre-1947, India was a region. Never a state that represented the totality of the territory which today is composed by Bangladesh, Pakistan and India. There were 562 princely states, big and small. At no one time were all those territories combined under a single Indian political structure called a state. So let us not call Pakistan as if it was carved out of India. This is a myth. It was a process of independence of two states, not partition. Only two provinces were partitioned. One. Second, religion can be one of the elements of nations and nationalism. Scholars have studied this phenomenon and have come to the conclusion that there can be no scientific definition of what constitutes a nation. Benedict Anderson thinks imagined communities are nations. Hugh Seaton Watson, who is acknowledged as possibly the finest authority in English on national history, says it is not possible to define what is nationalism. So, to outright dismiss religion as the basis for national identity goes against the whole thrust of history. Today, in the so-called German Republic, the ruling party is called the Christian Democratic Party. In the United States of America, the great state of Texas, you have to declare that you are a good Christian if you want to be elected governor. So, religion in various forms constitutes, for better or worse, one, not the only, one of the elements of national identity. I think, Mr. Jawahar, you made your point. You made your point. Right, You're I've not made my even point. responding to a Okay, question. okay. And And my last- suggestion would be right. the two of you do a Look, back channel over a Look, glass of right. whiskey and may I, discuss it. yeah, may I? But conclude with one brief point, right? I don't want to go on about it. It was said by my dear friend Mani Shankar, this is very shocking, that what? Pakistan was conceived as a non-pluralist entity. I'm sorry to say, that's totally untrue. Pluralism is not defined just by having 97% of the people from one religion. Pluralism is about multiplicity of languages, dialects, ethnicities, geographies. By every one of those measures, Pakistan's genesis was pluralist, and it remains so. Just as India's Muslims are diverse, just as India's society is diverse, so is Pakistani society. And 1971 did not represent the rejection of the two-nation theory. It represented the rejection of the two-state theory. It has now become a three-state theory, two nations. Bangladesh does not want to reunite with West Bengal. They are conscious of being Muslim and they want to remain Muslim. You know, this is really unfair. Now you're taking time away from the audience. But so fundamental, I mean, you make such a strong, sweeping statement to erode, question, denigrate Pakistani national identity. We didn't do that. I mean, I didn't do it. I didn't say there's no basis for India to exist.
India has a very great right to exist. It's an extraordinary country, and may you prosper. But we should not demean dialogue by questioning the very right to exist on the basis of certain claimed identities.